السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اللہ پاک کی رحمت برا گھنا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی سٹوری انگلینڈ سے میرے ساتھ شیئر کی ہے وقاص نے۔ وقاص جو کہ میرے نیو سٹوری سینڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا کافی دنوں سے چینل وزٹ کر رہا ہوں، اور آج میں نے آپ کے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں انگلینڈ میں ایک پاکستانی شخص ہے جس کا ایک گھر ہے، جو کہ ابھی بھی اس گھر میں لوگ رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اتنے ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہونے کے باوجود ایسی چیزوں کے وجود سے اقرار ان کا نہیں کرتے بلکہ انکار کرتے ہیں۔ ایک نہایت خون اشام گھر، ادھر ایک خون اشام جنات کا بسیرا ہے جو کہ لوگوں کی جان لے لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گھر ہے وہ ہم لوگوں کے گھر کے تھوڑا سا دور ہے، لیکن وہ اس کا جو فرنٹ ہے وہ بالکل ہمارے گھر سے نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ انگلینڈ کے ایک خون اشام گھر کی سٹوری شیئر کروں گا جو کہ سچ پر مبنی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ آج کی جو کہانی ہے وہ بہت زیادہ سبق آموز ہے، اور آپ کے سبھی سننے والے اس کہانی سے ضرور سبق حاصل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر انگلینڈ میں ایک گھر ہے جو کہ ایک مسلمان کی زیر پرستی میں ہے، یعنی کہ اس کا جو آنر ہے وہ ایک مسلمان شخص ہے۔ ان کی جو فیملی ہے وہ کافی بڑی ہے۔ وہ پیچھے سے جو کہ ان کی جو آدھی فیملی ہے وہ سعودی عربیہ جدہ میں رہتے ہیں، اور آدھے لوگ وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں رہتے تھے، لیکن 20-30 سال پہلے وہ پاکستان کو مکمل طور پر چھوڑ چکے ہیں، اور وہ دوبارہ پاکستان میں نہیں گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے ایک وہ جو گھر ہے خون اشام گھر، اس میں موت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس گھر میں اتنا سخت جنات کا بسیرا ہے جو کہ واضح سامنے نظر آتے ہیں۔ اس گھر میں ایک کک جو کہ وہاں جاب کرتا تھا، اس نے بہت سے ایسے واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے، ہمیں بتائے باقاعدہ جب اس نے اس جاب کو چھوڑا، اور ہم لوگوں سے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ ان کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں کہ وہ اس گھر کو چھوڑ دیں۔ انگلینڈ میں جب سنو فال کا موسم ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے سب لوگ اپنے اپنے رومز میں ہوتے تھے۔ میرا جو کہ کام تھا، میں کچن میں سارا دن کام وغیرہ کرتا تھا۔ سارا دن ان لوگوں کی یہ روٹین ہوتی تھی، چائے اور سوپ ان کی روٹین کا حصہ تھا۔ میں سارا دن اسی کام پر رہتا تھا۔ جب کسی نے سوپ پینا، چائے پینی، تو اس کے بعد دوبارہ مجھے کہہ دینا۔ گھر بہت بڑا ہے، اور گھر کے اندر وہ جو کچن کا حصہ تھا اس کی جو ونڈو تھی وہ باہر لان میں کھلتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جاب کرتے ہوئے 5 سال گزر گئے۔ 5 سالوں میں میں نے اس قدر وہاں پہ اسیبی جنات کو دیکھا جو کہ بیان سے باہر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں پہلی دفعہ ادھر جاب کے لیے گیا، ابھی 3-4 دن گزرے تھے، کہ کسی نے کچن کی ونڈو پہ نوک کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا شاید ان کے گھر کے بچے ہوں گے، وہ لان میں کھیل رہے ہوں گے، لیکن دوسرے لمحے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شدید سنو فالنگ میں باہر بچے کیسے کھیل سکتے ہیں؟ اتنی ٹھنڈ کا موسم ہے، اگر اس ٹھنڈ میں بچے باہر لان میں کھیلیں گے تو وہ بیمار ہو جائیں گے۔ میں نے جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو باقاعدہ ادھر 2 عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، اور وہ جو 2 عورتیں تھیں ان کی شکل انہی جو اس گھر کے افراد تھے ان سے ملتی جلتی تھی، لیکن اس کا جو لباس تھا وہ انگریز لوگوں جیسا تھا۔ میں نے ان عورتوں کو دیکھا تو میں کافی حیران ہوا کہ یہ نہ تو کسی نے بیل دی ہے، تو یہ عورتیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ میں نے جو کچن کی ونڈو تھی اس کو کھولا اور کھول کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ باقاعدہ میرے ساتھ ہم کلام ہوئیں اور کہنے لگی کہ ہم اسی جگہ پہ جہاں کھڑی ہیں ادھر ہی ہم لوگ رہتی ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں جانتا ہوں، تو تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ جا کر اپنے مالک کو پوچھو کہ میں کون ہوں، ہم لوگ کون ہیں، ان کو جا کر بتاؤ کہ تم نے آج ہمیں دیکھا ہے۔ میں نے جیسے سوپ لے کر گیا، میں نے وہ جو سر تھے جن کی میں جاب کرتا تھا ان کا دروازہ نوک کیا، اور انہوں نے جب دروازہ کھولا تو میں کافی ڈرا ہوا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ ایسے میں نے باہر 2 عورتوں کو دیکھا ہے، وہ 2 عورتیں کہاں سے آئی ہیں، آپ ان کے متعلق پتہ کریں۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا اور ڈانٹ کر روم سے باہر نکال دیا۔ اب میں کچھ بات نہیں کر رہا تھا، مجھے خوف بھی بہت آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، کچھ دیر گزرنے کے بعد میں نے دوبارہ جو ونڈو تھی اس پہ نوکنگ سنی، دوبارہ نوک ہو رہا تھا، لیکن اس نوکنگ کے دستک کے بعد
وہاں پر عجیب ماجرا ہونے لگا، عجیب و غریب چیخوں کی آوازیں آنے لگی مجھے۔ میں دوبارہ اپنے اس باس کے پاس گیا اور کہا کہ بہت زیادہ نوک ہو رہا ہے دروازہ، اور سوری ونڈو نوک ہو رہی ہے، مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ عورتیں بار بار ونڈو کو نوک کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ادھر سے جاتے ہو یا نہیں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہاں سے مار کر بھگا دوں۔ میں نوکر تھا، میں ڈر گیا اور میں واپس آ گیا۔ میں کچن کے بجائے اپنے روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں کچن روم میں گیا تو مجھے یوں لگا سیڑھیوں پہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ باقاعدہ اس طرح تھا کہ جیسے کوئی فلم کا سین ہوتا ہے۔ جب میں اوپر آیا تو میرے پیچھے باقاعدہ وہ 2 عورتیں آئیں، انہوں نے کہا کہ ہم اسی گھر میں رہتی ہیں، یہ جو جس کے پاس تم بار بار یہ بتاتے ہو کہ میں کون ہوں، تو اس کو یہ پوچھو کہ تم نے اپنی 2 بیویوں کو کیوں مارا ہے، ہم انہی کی روحیں ہیں اور اسی گھر میں رہتی ہیں اور اس شخص کی بھی جان لے لیں گے اگر۔ لیکن کوئی بھی اب میں نے جب اپنے اس باس کو جا کر بتایا، لیکن وہ میری بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ اسی کشمکش میں نے 5 سال گزارے۔ وہ عورتیں مسلسل میرے پیچھے پڑی ہوئی تھیں اور بالکل بھی مجھے چھوڑ نہیں رہی تھیں۔ 5ویں سال میں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں ہر وقت خون کے چھینٹے آتے تھے، شاید تو وہ جادو کی مخلوق تھی، وہ جو بھی تھی۔ میں نے اس مالک سے پوچھا کہ وہ اس طرح آپ کے متعلق کہتی ہیں کہ آپ نے اپنی 2 بیویوں کو مار دیا، تو وہ جو شخص تھا وہ کافی مطلب امیر شخص تھے، وہ لوگ کافی امیر تھے، جس کی وجہ سے ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو جب ہسٹری پتہ لگی تو واقعی اس شخص نے اپنی 2 بیویوں کو مارا تھا اور اسی لان میں اس نے ان کو دفنا دیا تھا۔ محلے کے باقی لوگ بھی اس چیز سے باخبر تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس گھر کو چھوڑ دیا، چھوڑنے کے متعلق بھی اس گھر چھوڑتے چھوڑتے بھی اس گھر میں اس شخص کی 3ری بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور ڈیتھ ہونے کے بعد اس نے اسی لان میں اپنی 3ری بیوی کو بھی دفنا دیا۔ لیکن اس کی جو 3ری بیوی کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ قدرتی طور پر ہوئی تھی، یعنی کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی، جو کچھ بھی ہوا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس گھر میں اس شخص کے بچے رہتے تھے۔ جب اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، جس میں سے اس کے وہ بچے تھے، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد وہاں پر اس کے بیٹے کی حیرت انگیز طریقے سے ڈیتھ ہوئی تھی۔ یعنی صبح جب میں دروازہ کھول کر اندر گیا تو اس کا بیٹا پنکھے کے ساتھ لٹک رہا تھا، اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ میں شور مچاتا نیچے گیا تو مجھے دوبارہ منحوس کیکوں کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہی 2 خبیث جنات، خبیث جنییں مجھے اس گھر میں نظر آئیں۔ میں نے اس شخص کو روتے ہوئے بتایا کہ آپ کے بیٹے کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ اندر آئے تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، وقاص کہتے ہیں کہ اس کا جو بیٹا تھا وہ ٹھیک بالکل سو رہا تھا۔ اس شخص نے دوبارہ میرے ساتھ بہت اس نے مار کٹائی کی، اور اس نے کہا کہ تم نے ہی میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکے کی لٹکتی ہوئی لاش پنکھے کے ساتھ دیکھی، لیکن جب وہ آیا تو وہ لاش نہیں تھی، وہاں پہ اس کا بیٹا سو رہا تھا۔ اس گھر میں ایسے عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ جب بھی میں کچن میں کچھ بنانے کے لیے جاتا تھا تو وہ 2 عورتیں اس ونڈو کو جیسے ہی نوک کرتی تھیں تو گھر میں عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگ جاتی تھی، گھر کا سارا سما بدل جاتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا۔ وہ 2 عورتیں در حقیقت ان کو اس شخص نے کہتے ہیں کہ مارا تھا، لیکن وہ شخص یہ بتاتا تھا کہ اس نے ان کو نہیں مارا۔ اس گھر میں جو مخلوق ہے وہ عورتوں کو نہیں رہنے دیتی، وہ عورتوں کو مار دیتی ہے۔ اس شخص کی ایک بیٹی بھی تھی جس کی اس کک کے ہوتے ہوئے ادھر اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور وہ بھی چلی گئی، یعنی کہ وہ اس کو بھی اسی لان میں دفنا دیا گیا۔ اس گھر میں پھر صرف مرد رہ گئے تھے، یعنی کہ وہ 2 باپ بیٹا اور ایک میں۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کے بعد، ان عورتوں کے مرنے کے بعد کہیں ہماری باری نہ آ جائے، تو میں نے اس خون اشام گھر کو چھوڑ دیا۔ وقاص کہتے ہیں کہ اس شخص نے بتایا کہ یہ گھر بہت ہانٹیڈ ہے، یہاں کا جو مالک ہے وہ بھی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، یعنی کہ وہ رات کے ٹائم کچھ عجیب و غریب کلمات پڑھتا ہے، انگلش میں پڑھتا ہے، جن کی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں وہ کیا پڑھتا ہے، وہ کیا کلام پڑھتا ہے، اس کی متعلق کوئی جان نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں کا جو سارا وہ گھر ہے، 5 سال میں نے ایسے لگتا تھا کسی دوزخ میں گزارے ہیں۔ وہ 5 سال میری زندگی کے اذیت ناک سال تھے۔ اب اس گھر میں کوئی بھی کوک آ کر کام نہیں کرتا۔ وہاں پہ ایک بوڑھا شخص اور اس کے 2 بیٹے رہتے ہیں جو کہ انتہائی پرسرار ہیں۔ وہ گھر بہت بڑا ہے۔ اس کے لان میں آج بھی وقاص کہتے ہیں رات کے ٹائم یوں لگتا ہے جیسے آگ کے بڑے بڑے گولے نظر آتے ہیں، جیسے کہ ہوا میں کوئی آگ کو پھینک رہا اور دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس شخص سے ہم کلام ہونے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ وہ ایک انتہائی بد اخلاق انسان ہے
جو کہ نہ تو کسی کے ساتھ بات کرتا ہے، نہ ہی اس کی کسی کے ساتھ سلام دعا ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہے، لیکن وہ کسی مسلمان سے کیا کسی مطلب وہاں کے برٹش لوگوں سے بھی اس کی دوستی نہیں ہے، لیکن وہ کافی امیر شخص ہے، جس کی وجہ سے اس کو غرور ہے، وہ کسی کو بلاتا نہیں ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب یہ کوک چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے بعد اس نے کافی کوکس ہائر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے ہر طرف یہ بات پھیلا دی تھی اس ٹاؤن میں کہ یہ گھر خون ہے شام ہے، اس گھر میں موت کا کھیل کھیلا جاتا ہے، یعنی کہ اتنے خبیث قسم کے جنات ہیں جو کہ باقاعدہ انسان کو مار دیتے ہیں، اور جب کوئی آ کر دیکھتا ہے تو وہ انسان زندہ ہوتا ہے۔ ایسے شیطانی کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ شخص جو ادھر رہتا ہے وہ کالا جادو کرتا ہے، جس کی مخلوق اس گھر میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کی بھی ڈیتھ ہوگی، 3 بیویوں کی ڈیتھ ہوگی، اور اس کے بعد اس کی بیٹی کی بھی ڈیتھ ہوگی۔ اس کے متعلق آج تک وکاس کہتے ہیں کوئی بھی نہیں جان سکا۔ اس کا جو خود کا وہ دیکھنے میں بہت عجیب لگتا ہے، وہ باپ بیٹے بہت عجیب ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، وہ کسی کو نہیں بلاتے۔ یہ ایک سٹوری تھی وکاس کی، جو کہ میرے نیو سٹوری سینڈر ہے انگلینڈ سے، انہوں نے یہ سٹوری شیئر کی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ تھی لسنر آج کی خوفناک کہانی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ تو آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ نعمان نے شیئر کی ہے۔ نعمان کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ملتان کے ایک چھوٹی سی ایک جگہ ہے ملتان میں، وہاں کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس شہر کا نام، اس جگہ کا نام میں آن ایئر نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ ایک پرانا سا کھنڈر ہے، جس کھنڈر کے اندر روز رات کو جنات بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے وہاں پہ باقاعدہ کسی کی شادی ہے، کوئی فنکشن ہے، وہاں پہ باقاعدہ بہت زیادہ دیگیں بھی بنتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اسی سٹی کے رہنے والے ہیں، اس وجہ سے میں اس جگہ کا نیم آن ایئر نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کھنڈر ہے وہاں پہ باقاعدہ رات کے ٹائم ایسے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں جو کہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے شروع میں لوگ وہاں پہ غیر ایسی چیزیں جو کہ اسلام میں خلاف ہیں، ایسی بوٹلز پڑی ہوتی تھیں جو کہ اسلام میں جس چیز کی اجازت نہیں ہے، میں اس کا نیم نہیں لے سکتی، وہ چیزیں وہاں پہ ایسی چیزیں پڑی ہوتی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ شاید ادھر کوئی لوگ غلط کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بوتلیں وغیرہ ادھر پڑی ہوتی ہیں۔ تو لوگوں نے پھر باقاعدہ پہرا دیا۔ جب لوگوں نے پہرا دیا تو ان کو پتہ لگا کہ وہاں پہ باقاعدہ جنات کا بسیرا ہے، وہاں پہ جنات جیسی مخلوق رہتی ہے جو کہ نان مسلم ہے۔ وہ روز رات کو وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اندر کوئی فنکشن ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے ایسا ویسا، جو کہ بہت زیادہ شور شرابے کی آواز آتی ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ دیگوں کے کھلنے کی، دیگیں ایسے کھانے کی خوشبو آتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ڈھیر سارے لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں۔ وہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں، ہم لوگ اس قدر وہاں اس کام سے تنگ آ چکے تھے کہ جب وہ بوٹلز ملتی تھیں تو ان کی اتنی گندی سمیل تھی کہ محلہ سارا تعفن کا شکار ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، وہ کس قسم کی چیز تھی جو کہ وہ جنات پیتے تھے۔ پھر وہاں پہ لوگوں نے ایک اللہ والے سے رجوع کیا، ہم سب محلے والوں نے پیسے ڈالے۔ نعمان کہتے ہیں پیسے ڈالنے کے بعد وہ ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، عامل تھے، کوئی بھی شخص اپنی جان ایسے خطرے میں نہیں ڈال سکتا، ان کو ہدیہ وغیرہ دینا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہدیہ دیا، اور ہدیہ دے کر ہم ان کو ادھر لے کر آئے۔ انہوں نے سارا وہ کھنڈر چیک کیا، کسی اور انسان کی تو اس کھنڈر میں جانے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ اس کھنڈر میں اتنی گندی غلیظ سمیل آتی تھی کہ ہم لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ انہوں نے سارا چیک کیا، چیک کرنے کے بعد ان کو پتہ لگا کہ یہاں جنات کا پورا قبیلہ ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں جنات ہیں، اور وہ سب جنات نان مسلم ہیں، یعنی کہ جو ہم مسلمان کام نہیں کرتے، نان مسلم میں وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ وہ جنات بھی وہ یہ سب کچھ پیتے تھے، اور ان کے باقاعدہ رات کے ٹائم وہ جو کچھ بھی کرتے تھے، وہ جو جنات تھے وہ باقاعدہ انسانوں کی بلی دینے والے جنات تھے، اور وہ کسی شیطانی دیوتا کو خوش کرتے تھے انسان کی بلی دے کر۔ ہمارے محلے میں ایک ایسا کیس ہوا، ایک بچہ تھا، یعنی اس کی عمر 5 سال تھی، اور اس 5 سال کا بچہ کدھر گیا آج تک اس بات کو کوئی سالو نہیں کر سکا، کسی کو پتہ نہیں لگ سکا کہ وہ بچہ کدھر گیا ہے، وہ بچہ آیا ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کے پھٹے ہوئے کپڑے اسی کھنڈر کے اندر سے ملے تھے،
وہاں پہ کوئی بھی انسان نہیں جا سکتا. اگر کوئی انسان جانے کی کوشش بھی کرے تو وہاں کے جنات اس کو زندہ نہیں رہنے دیتے. اگر کوئی اس کھنڈر کے اندر قدم بھی رکھے تو جنات اس کو مار دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ بچہ خود ادھر گیا یا جو بھی ہوا. ان عامل صاحب نے بتایا کہ یہ جو جنات ہیں کھنڈر کے، انہوں نے ایک بچے کی بھی جان لی ہے. انہوں نے خود بتایا، کیونکہ وہ جو عامل بابا تھے وہ ہمارے شہر کے نہیں تھے، وہ کسی اور شہر سے لائے گئے تھے. تو ان کو جب یہ بات پتہ لگی کہ انہوں نے ایک بچے کو مارا ہے تو یہ بات بالکل حقیقت تھی. ہم لوگوں کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ جو جن کو ہم لے کر آئے ہیں یہ کوئی علم رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم نے ایسا کچھ نہیں بتایا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جنات کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو مارا، اس کی بلی دی. اس کی بلی دینے کے بعد اب ہمیں یہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا. تو اگر آپ ہمیں نکالنے کی کوشش سے آئے ہیں تو آپ ادھر سے واپس چلے جائیں، ہم ادھر سے نہیں جائیں گے. آپ جتنا بھی عمل کریں گے ہم آپ کے سارے خاندان کو تباہ و برباد کر دیں گے. اس لیے انہوں نے ہم لوگوں کا ہدیہ باقاعدہ واپس کیا، اور واپس کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی یہی کوشش کریں کہ اس کھنڈر کے آگے 4 دیواری کروا دیں، اور اس 4 دیواری کے اندر کوئی بھی شخص غلطی سے نہ جائے، کیونکہ اگر آپ لوگ جائیں گے تو آپ اپنی زندگی اور موت کے خود ذمہ دار ہوں گے. وہاں پہ باقاعدہ جو بھی لوگ آج بھی اس کھنڈر کی 4 دیواری کے قریب سے گزرتے ہیں تو ان کو اندر سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں. اب کچھ بھی سامنے نظر نہیں آتا کیونکہ 4 دیواری کر دی ہے وہاں پہ. وہ جو بوتلیں گری ہوتی تھیں اندر، وہ اب ادھر نہیں ہوتی، کیونکہ 4 دیواری کی وجہ سے جو کچھ بھی ہے وہ اندر ہے. اتنی گندی اسمیل اس 4 دیواری کے اندر سے آتی ہے کہ نعمان کہتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور وہ جنات باقاعدہ طور پہ ادھر روز رات کو شور شرابے کی آوازیں آتی ہے. وہاں پہ لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ کھانے پک رہے ہوں، اور ہم لوگ یہ سوچ کے حیران ہوتے ہیں کہ روز ہی ان کے ہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ وہ اتنا شور مچاتے ہیں. ان جو عامل بابا تھے انہوں نے یہ بتایا تھا یہ جو جنات ہیں یہ 20 یا 30 نہیں ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ان کے ساتھ اگر ہم ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو جگہ ہے اس کو الٹا کر رکھ دیں گے. یہ بہت ظالم اور سخت قسم کا قبیلہ ہے جس کے ساتھ اگر ہم بلا وجہ ان کو چھیڑیں گے تو یہ ہمیں تنگ کریں گے. پھر ان جنات نے یہ باقاعدہ معاہدہ بھی کیا تھا ان کے ساتھ کہ یہ ہماری حدود میں نہ آئیں اور ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، ہم ان کے کسی بھی چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو تنگ نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد ہمارے محلے میں آج تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن وہ جنات آج بھی ادھر موجود ہیں. یہ ایک سٹوری تھی نعمان کی جو انہوں نے ملتان کے ایک چھوٹا سا قصبہ ٹائپ جگہ ہے، انہوں نے اس کا نیم آن ایئر نہیں کیا، ادھر سے شیئر کیا. بہت شکریہ نعمان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک پہ آپ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. اور آج کا اچھا میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکتا ہے جھوٹ سے بچیں. جھوٹ بولنے سے انسان کے اوپر رحمت کے فرشتے اپنے پر اٹھا لیتے ہیں، جو کہ کئی شیاطین جنات سے ہمیں بچا کر رکھتے ہیں. اس لیے جتنا ہو سکتا ہے سچ بولیں، سچ کو آنچ نہیں آتی. اور اپنے والدین کی خدمت کریں، پیار کریں، اور غریب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، غریب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو جا کر یہ سب کچھ بتانا ہے جو ہم اس دنیا میں کرتے رہے ہیں. وہ بے شک اس چیز سے باخبر ہے، لیکن اللہ پاک ہم سب کے نامہ اعمال ضرور سب کے سامنے جب کھولیں گے تو اس میں ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس لیے سب سے محبت اور پیار کریں، چاہے کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، سب سے محبت کریں، سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، سب کے ساتھ پیار سے. اسی کے ساتھ لسنرز اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کے تمام گھر والوں کا اور آپ کے والدین کا. اللہ حامی و ناصر ہو.